تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہائی لائٹس کے طور پر پوائنٹس وائز آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ واقعہ کربلا میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہیں. سب سے پہلے یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ٹھیک ہے نا، امام حسین تو مدینہ پاک میں تھے، وہ کربلا کیوں گئے اور یہ کیوں معاملہ ہوا؟ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید پلید نے اپنے ہی طور پہ تخت خلافت پر قبضہ کیا اور اس نے کوشش کی کہ سب سے پہلے امام حسین کی بیعت لے لوں. امام حسین بیعت کر لے گے تو باقی ساری دنیا کر لے گی، نواسہ رسول جو ٹھہرے. مگر جب آپ سے بات کی گئی، آپ تک پیغام پہنچایا گیا، تو آپ نے انکار کر دیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ شرابی، کبابی، زانی، بدکار، بے حیائی کرنے والا، بہت سارے الٹے کام اس کے تھے. اس کو کیسے امیر المومنین مان لیں؟ اس کو کیسے مسلمانوں کا خلیفہ مان لیں؟ اب وہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا. پہلا میسج، امام حسین کو بڑی آفرز تھیں کہ آپ قبول کر لیں، پھر آپ کی تو وظائف باندھ دیے جائیں گے، آپ کو بڑی لگژریز دی جائیں گی. آپ نے کسی چیز کو قبول نہ کیا اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، کمپرومائز نہیں کیا. آپ کمپرومائز کر لیتے نا تو ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتی کہ جناب جب بھی مشکل آئے کمپرومائز کر لو. امام حسین نے بھی تو کیا تھا. نہیں، آپ نے سر کٹا دیا مگر کمپرومائز نہیں کیا. یہ میسج ہے ہم تمام لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یار آفس کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا. ذرا ہمارا دوستوں کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں ڈریس مجھے ایسے ہی پہننا پڑتا ہے. ارے جناب یہاں جو ہے نا میں سنت پر عمل نہیں کر سکتا، فلاں ملک میں جاتا ہوں تو وہاں اس برائی سے نہیں بچ سکتا. ارے تم ماحول کی وجہ سے اپنے اعمال، اپنے دین، اپنے عقائد پر کمپرومائز کر لیتے ہو. سیکھو نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ کس طرح جان قربان کر دی مگر باطل سے کمپرومائز نہیں کیا. یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ امام حسین نے عظیم قربانی اس لیے دی کہ نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیں. کیا خوبصورت شعر ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو وجہ یہ بنی کہ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. اب دوسرا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جب نہیں کی بیعت تو مدینہ چھوڑ کر کربلا کیسے جانا ہوا؟ اصل میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر اب میں مدینے میں رہوں گا تو اس کے سپاہی جو ہیں اب یہ جنگ و جدال کریں گے، اور آپ کے دل نے گوارا نہ کیا کہ مدینے میں تلواریں چلیں، مدینہ منورہ کا امن و سکون برباد ہو. تو آپ نے سوچا کہ میں مکے چلا جاتا ہوں. آپ مکہ پاک کے لیے روانہ ہو گئے. مگر ذرا سوچیں کہ نواسہ رسول جن کی پیدائش مدینے میں ہوئی، پورا خاندان مدینے میں ہے، ساری زندگی یہاں گزری ہے، اور اب انہیں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. تاریخ میں جس طرح یہ واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح امام حسین نے روتے ہوئے نبی پاک کے روضے پر حاضری دی، وہ رات کیسی آہو فغاں میں گزری تھی، نانا جان کو کس طرح الوداع کہا گیا کہ نانا حضور اب ہم سے مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہستی ہیں جن کو میرے آقا جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا کرتے، میرے آقا انہیں جنتی پھول فرمایا کرتے، نبی پاک انہیں چوما کرتے، یہ نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرتے. ایسا انٹریکشن، ایسا تعلق تھا، اور ان ظالموں نے امام حسین کو مدینہ چھڑوایا. آپ روتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے مدینہ پاک سے مکہ پاک آ گئے. مگر اب کمال دیکھو کہ کوفہ سے مسلسل آپ کو پیغام آ رہے تھے کہ حضور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آئیے اور ہمیں اس کے ظلم و ستم سے بچائیے، اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو معلوم تھا کہ یزید کے لشکر والے بڑے ظالم ہیں، مگر جب کوفیوں کی لیٹر آئے، کوفیوں کے مکتوب آئے، تو یہ آپ کے منصب کا تقاضا تھا کہ کیسے ڈینائی کر دیتے. امام حسین اسلام کے بہت بڑے داعی تھے، حق کی بات کرنے والے تھے، عظیم مبلغ اسلام تھے. آپ نے فرمایا اگر میں کوفہ نہ گیا تو قیامت کے دن اگر کوفے والے کھڑے ہو گئے بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ ہم تو امام کی بیعت کرنا چاہتے تھے، ہم اس بدکار یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر امام ہمارے پاس نہیں آئے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ دین کی خاطر قربانی کا جذبہ دیکھو کہ جان کی پرواہ نہ کی، اور آپ نے کہا میں سفر کروں گا. بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ کو روکا، منع کیا، یہ آپ کو دھوکہ دیں گے، انہوں نے پہلے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، مگر آپ نے کہا نہیں، ان کے میرے پاس لیٹر آئے ہوئے ہیں، میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں مسلمان پریشان ہوں، مجھے پکار رہے ہوں اور میں ان کی مدد کو نہ جاؤں اور میں دین کی بات کرنے نہ جاؤں. اللہ اکبر. یہ امام حسین کا ڈیسیشن لینا، یہ آپ کا ٹریول اختیار کرنا. حالانکہ ایک اور بات ذہن میں
میں رہے کہ امام حسین وہ شخصیت ہیں جن کی پیدائش کے وقت سے شہادت کی خبر مشہور تھی. نبی پاک نے پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے گا. بلکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تو یہ بھی معلوم تھا کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے. کربلا کی بٹی آپ کو دکھائی گئی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے لے کر آئے, تو یہ سب کو معلوم تھا. مگر پھر بھی کربلا کا سفر ہو رہا ہے, پھر بھی کوفہ کا سفر ہو رہا ہے. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے. دیکھیں نبی پاک تو وہ ہیں کہ لوگ آ کر دعا کرواتے, اپنے کام کروا لیتے تھے. صحابہ کہتے بارش چاہیے, آقا ہاتھ اٹھاتے بارش برستی. صحابہ کہتے بارش رکوائیے, آقا ہاتھ اٹھاتے بارش رک جاتی. جو نبی چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کر دے, وہ نبی کے اپنے نواسے سے یہ آفت ٹل جائے اس کی دعا نہیں کر سکتے تھے. بی بی فاطمہ کہتی بابا جان آپ کو اتنا پیار ہے حسین سے, آپ دعا کیجئے کہ اس کو شہید نہ کیا جائے, اس پر ظلم نہ کیا جائے, یہ آفت ٹل جائے. مولا علی کہتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سارا خاندان وہ ہے جو سارے جہان کے لیے دعائیں کرنے والا, مگر اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کی. اس کے پیچھے علماء نے لکھا کہ یہ سب پریپیئر تھے اس امتحان کے لیے, سب اپنے بچے کو گویا خونے جگر پلا رہے تھے. امام حسین کی تربیت ہو رہی تھی کہ آگے جا کے تم نے دین پر قربان ہونا ہے. پتہ تھا پھر بھی صبر تھا. ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بہت کمال کا میسج ہے اگر ہم سمجھیں کہ انہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ہونے والی ہے, پھر بھی شکوہ نہیں ہے, پھر بھی جناب اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمپلین نہیں ہے. زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. بہت سارے اس میں تو پیغام ملتے ہیں نا. لوگ آج کل عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, صدقہ بھی دیتا ہوں, میرے مسئلے ہی حل نہیں ہوتے, میری پریشانی دور نہیں ہوتی, پتہ نہیں میرا کیا قصور ہے. ارے اللہ کے بندو, اول تو یہ کہنا نہیں چاہیے میرا کیا قصور ہے, ہم تو ہیں ہی قصوروار. لیکن اگر کسی نیک شخصیت پر واقعی آزمائش آ رہی ہے تو مجھے بتاؤ نا, کربلا والوں سے زیادہ نیک کون تھا؟ انہیں بھی تو امتحان آیا نا, اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے. اور آج ہم چھوٹی سی آزمائش پر شکوے, شکایات, کمپلین نہ کریں. ایسا امیر اہل سنت بڑا پیارا میسج دیتے ہیں, فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. امام حسین نے تو پورا گھر قربان کر دیا نا. اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ مدینے سے مکے آ گئے اور آپ نے مزید کنفرمیشن کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. وہ وہاں گئے تو کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کر لی, اور انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ حضور یہاں تو معاملات بہت اچھے ہیں, ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں, آپ آئیے, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اب 3 ذو الحجہ کو امام عالی مقام, امام عرش مقام مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. ذرا سوچیے یہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ 3 ذو الحجہ اور 9 ذو الحجہ میں کتنا فرق ہے؟ 5-6 دن کا فرق ہے. حج کے لیے ساری دنیا سے لوگ مکے آ رہے ہیں, مگر امام حسین کوفہ جا رہے ہیں کہ دین پھیلانا ہے. قربانی دی, پہلے مدینہ چھوڑا, پھر مکہ چھوڑا, اور اب آپ جب جانے لگے تو وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. امام حسین کو راستے میں یہ پتا چل گیا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں. آپ نے اور آپ کے رفقا نے مشورہ کیا کہ اب نہیں جانا چاہیے, حالات عجیب و غریب ہیں. مگر حضرت مسلم بن عقیل کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم تو جائیں گے, ہم یا تو بدلہ لیں گے یا خود بھی شہید ہو جائیں گے. تو امام حسین سبحان اللہ کہتے ہیں نا ساتھیوں کے ساتھی, آپ نے فرمایا جب تم نے جانے کا سوچا ہے تو میرا بھی واپس مڑنا درست نہیں ہے. جب ساتھ ہی سفر اختیار کیا ہے تو اب ساتھ ہی سفر کریں گے. اپنے قافلے والوں کی دل جوئی, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے بھی سفر اختیار کیا. اللہ اکبر. اب جب آپ کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت حر جو اس وقت یزیدی فوج میں تھے, انہوں نے انٹرسیپٹ کیا, آپ کو روکا, اور اس کے بعد ابن زیاد اور اس کے کارندے جب آ گئے, ابن سعد آ گئے. ابن سعد اور ان تمام لوگوں نے جب گھیرا ڈال دیا تو اب جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو کمال یہ ہوا کہ گاؤں کے لوگ آئے, آس پاس کے ولیج کے لوگ آئے. کہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم اہل بیت اطہار کے کسی بندے کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, پہلے ہم قربانی دیں گے. سارے گاؤں کے لوگ یزیدی فوج سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایک بنی کلب کا ایک دولہا تھا, اس کی 17 دن کی شادی تھی. اس کی ماں آتی ہے روتے روتے کہ
بیٹا میری زندگی کی تمنا ہے, قریب ہی نواسہ رسول موجود ہیں, اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں, سامنے 22,000 کا لشکر ہے, اے میرے بیٹا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بھی اپنی جوانی امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دو. وہ نوجوان لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے, جب اس کا سر دلہن کی گود میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی روتے روتے دنیا سے چلی جاتی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ کیسی قربانی کی داستانیں ہیں, یہ کیسے لوگ تھے کہ ایک طرف جن کو باقاعدہ کوئی انٹریکشن نہیں تھا مگر محبت آل رسول میں آ کر وہ اپنے سر کٹا رہے ہیں, اور ایک طرف یزیدی ہیں, 22,000 کا لشکر ہے اور وہ کسی طریقے سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. امام حسین نے کئی بار انہیں کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا. کوئی لڑنے جاتا ہے تو بچوں کو لے کے جاتا ہے, فیملی کو لے کے جاتا ہے. آپ تو اپنے بچوں کو لے کر گئے تھے کہ مجھے تو کوفے والے بلا رہے ہیں, ویلکم کرنے کے لیے بلا رہے ہیں, دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں, اس لیے فیملی ساتھ لے کر آئے تھے. آپ نے کئی بار کہا اگر مجھے نہیں جانے دینا تو مجھے واپس بھیج دو, مگر ان ظالموں نے کچھ اور ٹھانی ہوئی تھی. 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا, پانی بند کر دیا گیا, کھانا بند کر دیا گیا. جب 1-2 دن کوئی بھوکا رہتا ہے نڈھال ہو جاتا ہے. ان ظالموں نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اب جب مقابلہ شروع ہوتا ہے, اللہ اکبر, میرے امام نے اس وقت بھی اتمام حجت کے لیے کربلا کے میدان میں ایک عظیم خطبہ دیا کہ دیکھ لو, پہچانو میں کون ہوں, میں نبی پاک کا نواسہ ہوں, میں فاطمہ بطول کا بیٹا ہوں, میں مولا علی کا شہزادہ ہوں. تمہیں یاد ہے میرے آقا نے میرے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے, میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں. ذرا سوچو, مجھ پر ظلم کرو گے قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے, کیسے تم میرے قتل سے بری ہو سکو گے. آپ نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ظالم نہ سمجھے. مگر جس کے نصیب میں تھا, حضرت حر کا واقعہ ایک شاندار ہمارے لیے میسج ہے. آپ کانپنے لگے, لرزنے لگے. آپ کا بھائی آپ کو کہتا ہے اے حر, میں نے تمہیں بڑے بڑے مقابلوں میں دیکھا ہے, تم تو بڑے بہادر ہو, تم تو بڑے جری ہو, یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, اتنی چھوٹی سی لشکر ہے, اتنا چھوٹا سا میدان ہے اور تم کانپ رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت حر کہتے ہیں کہ میں, ایسا لگتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں, دنیا مجھے کھینچ رہی ہے جہنم کی طرف, مگر سامنے مجھے نواسہ رسول کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے. میں ان دونوں کے درمیان لرز رہا ہوں کہ کہیں میری زندگی تباہ و برباد نہ ہو جائے. میں نواسہ رسول سے کیسے لڑائی کر سکتا ہوں. ایمان کی رمق دل میں موجود تھی. ادھر امام حسین نے اعلان کیا, کون ہے جو ہمارے نام پر اپنی جان قربان کرے. بس یہ سننا تھا کہ حضرت حر نے اپنا گھوڑا دوڑایا, یزیدی فوج سے نکلے اور حسینی فوج میں جا ملے, اور وہاں جا کر پھر آپ نے امام حسین کے قدموں پر لڑتے لڑتے یزیدیوں کے ساتھ اپنی جان قربان کی. یہ ایک لمحے کا ڈیسیشن, کروشل ڈیسیشن, یہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے. آج ہم حضرت حر کا نام لیتے ہیں تو ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, ہم یزیدی نہیں کہتے, حالانکہ ان کے لشکر میں تھے, امام حسین کو انٹرسپٹ کرنے والے تھے. مگر کیا میسج ہے کہ ڈیسیشن ٹائم پہ لینا ہوتا ہے, باطل اور حق میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. شعر کتنا پیارا ہے نا, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. نکل آئے نا. اب غور کرے میرے وہ اسلامی بھائی جو میرا بیان سنیں گے, ہم بھی زندگی میں سوچتے رہ جاتے ہیں یار کر تو غلط رہا ہوں, کما تو ٹھیک نہیں رہا, یار یہ عادت اچھی نہیں ہے, یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا یہ درست نہیں ہے, جو میں دیکھتا ہوں نا یہ ٹھیک نہیں ہے, ہاں میرا یہ کام غلط ہے, نکلنا چاہیے, چھوڑنا چاہیے. ادھر سے شیطان مشورہ دیتا ہے نہیں یار یہ چھوڑے گا تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا, یہ معاملہ ہو جائے گا. بندہ بس سوچتا رہ جاتا ہے. خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے, باطل چھوڑتا ہے اور حق کی طرف آ جاتا ہے.